آج پورے پاکستان میں جشن کا سامان ہے اور بالکل ایک عید کا سامان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی عزت، وقار، احترام، مرتبت، ڈگنیٹی اس وقت آسمان کو چھو رہی ہے۔ ہمارے نائب وزیر اعظم، وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور خصوصاً ہیرو آف دا ہیروز، چیف آف ڈیفنس فورسز پاکستان فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب کی انتھک محنت، اور ان کو جناب اپنے ذہن میں سموتا ہے اور خواہش لے کے بیٹھا ہوتا ہے کہ ہم نے اس ملک سے اڑ کے ان ملکوں میں جا کے جناب اپنی زندگیاں سنوارنی ہیں۔ ان ملکوں کا عالم یہ تھا کہ لائنیں لگی ہوئی ہیں گاڑیوں کی پیٹرول پمپوں پہ، ہر اینگل سے جناب پوری کی پوری دنیا ڈسٹرب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں فیاض الحسن چوہان۔ آج پورے پاکستان میں جشن کا سامان ہے اور بالکل ایک عید کا سامان ہے۔ ہر پاکستانی، چاہے وہ بچہ ہے، جوان ہے، ادھیڑ عمر ہے، بوڑھا ہے، مرد ہے، عورت ہے، غریب ہے، امیر ہے، کسی شعبے سے بھی تعلق رکھتا ہے، زندگی کے کسی پروفیشن سے بھی اس کا تعلق ہے، ہر پاکستانی خوشی سے نہال ہے، خوشی سے معمور ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی عزت، وقار، احترام، مرتبت، ڈگنیٹی اس وقت آسمان کو چھو رہی ہے۔ اللہ پاک نے نبی پاک کے صدقے ہماری موجودہ حکومت کے سربراہ وزیر اعظم شہباز شریف، ہمارے نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور خصوصاً ہیرو آف دا ہیروز، چیف آف ڈیفنس فورسز پاکستان فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب کی انتھک محنت، کمال حکمت عملی، کمال سفارتکاری، پاکستان کی محبت سے سرشار ہو کر اپنا دن رات ایک لگا کے جو پچھلے 40 دن اور پھر اس سے پہلے کے دن انہوں نے اپنا آپ سبمٹ اور سبلم کیا، اس خطے اور اس دنیا کے اندر ورلڈ وار 3 کا جو پیش خیمہ تھی، جو جنگ، اس کو ختم کرانے کے لیے، اور جس جنگ کی وجہ سے پورا خطہ اور پوری دنیا برے طریقے سے متاثر تھی۔ یورپ اور امریکہ کے اندر پیٹرول پمپوں کے اوپر جناب لائنیں لگی ہوئی تھی۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں، دنیا کے امیر ترین ملک جن کو ہم آہیں بھر کر جناب ہمارا شہری جناب سنتا ہے، دیکھتا ہے، اور ان کو جناب اپنے ذہن میں سموتا ہے اور خواہش لے کے بیٹھا ہوتا ہے کہ ہم نے اس ملک سے اڑ کے ان ملکوں میں جا کے جناب اپنی زندگیاں سنوارنی ہیں۔ ان ملکوں کا عالم یہ تھا کہ لائنیں لگی ہوئی ہیں گاڑیوں کی پیٹرول پمپوں پہ، لیکن جب باری آتی تھی 2 گھنٹے 3 گھنٹے بعد تو پتہ چلتا تھا کہ آج کا راشن ختم ہو گیا، اور ہمارا وہ جو دشمن ملک، رذیل ملک انڈیا ہے، وہاں تو جیسے ہی جنگ شروع ہوئی اس کے 5ویں دن ہی لمبی لمبی قطاریں 2 میل 3 میل شروع ہوئی، پورا خطہ ڈسٹرب، پوری دنیا ڈسٹرب، معاشی طور پہ، معاشرتی طور پہ، ثقافتی طور پہ، آپ کا جناب روایتی طور پہ، اکنامیکلی، سوشلی، پولیٹیکلی، ہر اینگل سے جناب پوری کی پوری دنیا ڈسٹرب۔ پھر ہمارے مسلمان ممالک خصوصاً ایران، اس کے اندر 4 لاکھ سے زائد گھر جو ہے وہ زمین بوس ہو گئے، ان کی ساری صنعتیں، ان کی ساری ٹیکنالوجی، ان کے پاور پلانٹس، ان کے جناب تیل کے اور آئل کی جتنی برآمدات کے جناب ان کے انفراسٹرکچر، ان کی ہر چیز تباہ و برباد۔ پھر اس کے وائس ورثہ سعودی عرب، کویت، UAE، یمن، عمان، قطر، ان تمام عراق، ان تمام ملکوں کے اندر تباہی و بربادی کا ایک سامان بنا ہوا تھا۔ اس پورے سینیریو میں پاکستان ابھر کر سامنے آیا، اس کی لیڈرشپ شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور اسحاق ڈار، ان 3 افراد نے پاکستان کی اور پوری دنیا کے امن کا جھنڈا ہاتھ میں لے کر، ایمنسپیٹر بن کر، نجات دہندہ بن کر اپنا ایک رول پلے کیا۔ ساری دنیا نے وہ رول دیکھا، ساری دنیا نے۔
کوئی ڈھکا چھپا نہیں تھا، کوئی کنسیلڈ نہیں تھا، کوئی سیکرٹ نہیں تھا، کوئی جو کہتے ہیں نا کہ پردوں کے پیچھے ہوا نہیں تھا، ریویلڈ اوپن. ساری دنیا نے دیکھا کہ ہماری یہ 3 شخصیات اور خصوصاً فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر ہر روز، اور شہباز شریف صاحب ایک ملک میں جا رہے ہیں، کبھی دوسرے ملک میں جا رہے ہیں، کبھی تیسرے ملک میں جا رہے ہیں، کبھی چوتھے ملک کے پاس، کبھی ایک فریق، کبھی دوسرا فریق، کبھی ٹیلی فونیکلی. اور آخری جو 4-5 دن تھے، میں نے یہ بات سب سے پہلے ریویل کی تھی، انکشاف کیا تھا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اس جنگ بندی جس دن ہوئی فیصلہ، اس سے پہلے کے 3-4 دن پوری رات جاگ کر امریکن وائس پریزیڈنٹ اسٹیو وٹکاف اور عباس اراغچی وزیر خارجہ ایران، اور پھر دنیا کے باقی ممالک، سعودی عرب، ہز ایکسلنسی محمد بن سلیمان، خالد بن سلیمان، پھر قطر کے جناب عمراء اور سربراہان، دنیا کے باقی، ان کے ساتھ پوری رات جاگ کے پورا دن کنسلٹیشن ٹیلی فونیکلی، اور اس کے بعد پھر ایک اس اینڈ پہ پہنچے کہ پاکستان کی محنت، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی محنت، وزیر اعظم شہباز شریف کی محنت، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کی محنت رنگ لائی، اور جناب اینڈ پہ آ کے تمام فریقین اس بات پہ راضی ہوئے کہ ہم جنگ بندی کر کے اب کوئی صلح اور امن کی طرف آئیں، تاکہ پوری دنیا اور اس خطے کے اندر جو عذاب الہی آیا ہوا ہے اس کو ختم کیا جا سکے. اب اس کے اوپر پورا پاکستان، اس کا بچہ اور پھر اس جنگ بندی کے تناظر میں آج اور کل پاکستان میں ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں افریقین کے، امریکہ کے، ایران کے، اور انشاءاللہ جب یہ ساری چیزیں آج اور کل فائنلائز ہوں گی تو پھر آدھی دنیا کے ممالک کے انشاءاللہ نمائندے یہاں پر آپ کو نظر آئیں گے. آپ کو فرانس کا، جرمنی کا، اٹلی کا، اسپین کا، سعودی عرب کے، قطر کا، کویت کا، یمن کا، عمان کا، ایران کا، امریکہ کا، چائنا کا، رشیا کا، ان تمام ممالک کے، خصوصاً ترکی کے، آپ کو کوئی نہ کوئی نمائندے یہاں پہ نظر آئیں گے، اور ایک عجیب آپ کو خوبصورت سا عید کا ماحول نظر آئے گا، اور پاکستان کی عزت، وقار اور ڈگنیٹی کو 4 چاند لگیں گے. بھائی پھر تو ہر پاکستانی خوش ہوگا. تو آج اس خوشی کے سما میں ایک تو میں آپ کے سامنے کلیئر کر دوں کہ جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑا کلیئرلی کہا کہ میں نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کے مشورے سے یہ فیصلہ کیا ہے سیز فائر کا 2 ہفتے کا. بالکل اسی طرح جب یہ اعلان ہو گیا تو جناب نتن یاہو نے حسب سابق کچھ چلاکی اور عیاری اور مکاری کرنے کی کوشش کی، اور وہ کیوں کی وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا. اس کی وجہ کیا ہے پیچھے بنیادی طور پہ. اس نے لبنان میں کے نام کے اوپر اس کی چھتری تلے جناب میزائل فائر کیے. ہمیں اریٹیٹ کر رہا ہے، ہمیں تنگ کر رہا ہے اسرائیل کے اوپر جناب دھمکیاں فلاں ایشو بنا کے اس نے سیز فائر کے بعد جو میزائل فائر کیے تو لبنان کے وزیر اعظم نے پاکستان کے وزیر اعظم کو فون کیا. امریکہ کے پریزیڈنٹ کو نہیں کیا، یا دنیا کے کسی دوسرے ملک کے پریزیڈنٹ کو نہیں کیا، پاکستان کے وزیر اعظم کو فون کیا اور اس سے ریکویسٹ کی کہ اسرائیل کو منع کیا جائے اور اس کی سیز فائر کے اوپر امپلیمنٹ کروایا جائے. اس سے شہباز شریف صاحب نے ڈونلڈ ٹرمپ سے، امریکن اسٹیبلشمنٹ سے اس کے اوپر گفتگو کی اور انہیں سمجھایا کہ یہ باتیں اسرائیل کی طرف سے اور یہ حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں، یہ ہمارے امن پروسیس کو سبوتاژ کرنے والی چیز ہے. برائے مہربانی اس کو سمجھائے کہ اسرائیل جناب انسان بنے. تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے، جو اس کا ٹپیکل سٹائل ہے، اس کا بھی پتہ نہیں چلتا، پل میں تولا پل میں ماشا، تو اس نے پھر اپنے انداز سے پھر نتن یاہو کو سمجھایا کہ انسان بنو اور یہ معاملات خراب مت کرو. اور پھر ساری دنیا نے دیکھا کہ ایک دن پہلے میزائل کے حملے ہو رہے ہیں، اگلے دن ہی جناب اسرائیل لبنان کے ساتھ مذاکرات کا اعلان کر رہا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی فتح ہے پاکستان کی، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی.
یہ جو فتوحات ہیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی معاشی، معاشرتی، ثقافتی، ریاستی ہر عزت اور وقار میں، اور خصوصاً معاشی عزت اور وقار میں اضافہ کریں گے۔ تو ایک تو یہ سٹوری تھی۔ اب اس سٹوری سے ہی متعلقہ ہے نتن یاہو کیوں پنگے کرتا رہا؟ بڑی مشکل سے 40 دن کی جنگ کے بعد تباہی و بربادی ہو گئی، اسرائیل بھی آدھا تباہ ہوا ہے، یہ نہیں کہ اسرائیل جناب کوئی سکون سے بیٹھا ہوا ہے۔ دنیا کی ہسٹری میں اور اسرائیل کی ہسٹری میں، جو اسرائیل کی بھی جناب 79 سال کی ہسٹری ہے یا 78 سال کی، اس میں پہلی دفعہ دنیا کے اندر لوگوں کو سمجھ آئی ہے کہ بھائی جان کوئی اتنی بڑی شے نہیں ہے اسرائیل، کوئی اتنی توپ چیز نہیں ہے، کوئی ٹیکنیکل طریقے سے تو تھوڑا سا دل گردہ رکھ کے کوئی ملک چمٹ گیا نا اس کو، چھوٹے سے چھوٹا بھی، تو اس ملک کا سمجھ نہیں آنی، پتہ نہیں چلنا یہ کدھر گیا تو کدھر آیا، کب بنا تھا اور کیسے بنا تھا، سب کچھ رول جائے گا۔ اب ساروں کو سمجھ آ گئی ہے ایران کے سرصدقے۔ تو وہ کیوں اسرائیل کی تباہی و بربادی کے باوجود یہ جنگ جاری رکھنا چاہ رہا تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نتن یاہو کے اوپر 2020 سے کرپشن کے کیسز ہیں، فراڈ کے کیسز ہیں، امبیزلمنٹ کے کیسز ہیں، اربوں ڈالرز کے، وہ اس کے خلاف کیس چل رہے ہیں اور اس کے فیصلے بھی قریب آنے ہیں۔ اچھا، ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا تو دوستی ادا کرنے کے لیے، یا ڈونلڈ ٹرمپ کو کسی طریقے سے بھی نتن یاہو نے جو مجبور کیا یا بلیک میل کیا، اس کے تناظر میں ڈونلڈ ٹرمپ نے سفارش کی اسرائیلی پریزیڈنٹ سے، جو ان کے آئین اور قانون کے مطابق اسرائیلی پریزیڈنٹ کو جناب اتھارٹی حاصل ہے کہ وہ کسی کی بھی سزا معاف کر سکتا ہے، لیکن اسرائیلی پریزیڈنٹ نے ڈونلڈ ٹرمپ کی سفارش کو رد کر دیا تھا اس وقت۔ اب مسئلہ یہ ہے، جب جنگ شروع ہوئی تو اسرائیلی عدالت نے اس کیس کو لنگر آن کر دیا تھا، پوسٹ پون کر دیا تھا۔ اب جیسے ہی سیز فائر ہوا، عدالت نے اب دوبارہ شروع کر دیا وہ کیس، اور ساری دنیا کو پتا ہے کہ اس کے اوپر نتن یاہو کو سزا ہونی ہی ہونی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نتن یاہو نے پچھلے سال 1.5 سال کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کو استعمال کر کے، یا پنجابی کہتے ہیں ਉਹਦੀ مت مار کے، اس کے پیچھے پڑ کے، اس کو ایموشنل فزیکل بلیک میل کر کے، حالات اور واقعات، حقائق، نظائر اور قرائن جو مختلف قسم کے ہیں جو آپ کے سامنے آتے رہے پچھلے 1.5 سال میں، جیفری ایپسٹن سے لے کے اور بہت سے ایشوز، اس پہ اس نے جان کے امریکی ریاست کے سربراہ کو مجبور کیا کہ وہ ایران کے اوپر حملہ کرے، تاکہ حملہ ہوگا، پھر جناب کو 2-4-6 مہینے یہ سلسلہ رہے گا، 7 اکتوبر کے اندر جناب الیکشن آ جائیں گے اسرائیل کے، میں دوبارہ الیکشن جیت جاؤں گا، پھر جناب مجھے کوئی نہ کوئی استثناء یا اس عدالتی کارروائی کے اوپر میں اثر انداز ہو سکوں گا۔ یہ پوری سٹوری تھی، بنیادی ایجنڈا اس کے پیچھے نتن یاہو کا یہ جو اسرائیل ایران جنگ، امریکہ ایران جنگ تھی، اس میں پیچھے جو بنیادی نیریٹو تھا نتن یاہو کی طرف سے وہ یہ تھا۔ تو اب دوبارہ سے عدالت نے جناب ریزیوم کر لی ہے وہ کارروائی، اور حالات اور واقعات بتا رہے ہیں کہ کوئی لمبی سزا ہوگی، اور اللہ کا بھی ایک قانون ہے کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ غزہ کے مسلمانوں کا اور غزہ کے بچوں کا اور غزہ کی عورتوں کا، غزہ کے بوڑھوں کا، اور پھر ایران کی وہ بچیاں، وہ 350 بچیاں جو اسکول میں پڑھتی تھی، جو ایک دھماکے سے ساری کی ساری اس دنیا سے شہادت کی صورت میں یہاں سے دنیا سے رخصت ہوئی، وہ ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ جو اس خطے کے اندر خصوصاً ایران کے اندر شہید ہوئے، جو آپ کے آیت اللہ خمینائی سے لے کے ان کے سائنٹسٹ، ان کے پولیٹیشین، ان کے مذہبی زعماء جو ایران کے شہید ہوئے، اس کا اللہ پاک نے بدلہ تو لینا ہے نا۔ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ تو نتن یاہو کی جو بھی حالات بنے گے، وہ ان کے اپنے ملک کے اندر، اس کی الیکشن کے اندر بھی شکست ہوگی، اور اس کی عدالت کے اندر بھی خیر جو کچھ اس کے ساتھ ہوگا جو ہوگا، لیکن اللہ پاک پاکستان کو سرخرو کر رہا ہے۔ پاکستان کی سرخروئی میں ہم سب کی سرخروئی ہے، اور اس امن معاہدے کو 100% مٹیریلائز ہونے سے پوری دنیا کے اندر امن اور سکون آئے گا۔ اور اپنا یہ ویلاگ میں اس مطالبے پہ ختم کروں گا۔ میں پہلا بندہ تھا جس نے پاکستان کے اندر یہ بات کہی تھی،
पाक इंडिया जंग के बाद कि इस जंग में कामयाबी के बाद फील्ड मार्शल आसिम मनीर उस वक्त जनरल थे, उनको फील्ड मार्शल बनाया जाए। मैं पहला बंदा था, ये मैं दावे से कहता हूं। मेरे इस मुतालबा मैंने इधर ही आज़ाद डिजिटल के ज़रिए से किया था। आज भी आज़ाद डिजिटल के ज़रिए से मैं एक मुतालबा करके आपसे इजाज़त चाहूँगा कि इंशाअल्लाह जब ये अमन मुज़ाकरात कंप्लीट होंगे और इस्लामाबाद अकॉर्ड की सूरत में ये सारा मुआहिदा मटेरियलाइज होगा, तो फिर डिज़र्व करता है पाकिस्तान के अंदर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मनीर कि उनको नोबल प्राइज, नोबल अमन प्राइज दिया जाए। नोबल अमन प्राइज का हकदार इस वक्त तीसरी आलमी जंग रुकवाने का कारनामा सर अंजाम देने वाले फील्ड मार्शल सैयद आसिम मनीर, उनको नोबल अमन इनाम मिलना चाहिए। और यह मैं समझता हूं कि अब डोनाल्ड ट्रंप का फर्ज बनता है कि वो ये मुतालबा करे, ईरान ये मुतालबा करे, सऊदी अरब ये मुतालबा करे और करेंगे, और खलीजी रियासतें ये मुतालबा करें कि हम सब की तबाही, दुनिया की तबाही, वर्ल्ड वॉर 3 को बचाने के हवाले से अगर कोई बंदा है जिसने अपनी पॉलिटिकल टीम को साथ लेकर कमाल हिकमत अमली के साथ जर्रत और हिम्मत और हौसले और वलवले और अक्ल और दानिश और हिकमत के साथ इस मसले को हल किया है, तो वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मनीर है। तो नोबल अमन प्राइज तो फिर मिलना चाहिए ना। ये मेरा मुतालबा है आज़ाद डिजिटल के प्लेटफॉर्म से। अल्लाह पाक पाकिस्तान को मजीद सुरखरू करे और पाकिस्तान को इस अपॉर्चुनिटी से मजीद मुआशी, माशरती, सकाफती, सियासी कामयाबियां इसमें से जनाब निकालने की हमें तौफीक दे। थैंक यू वेरी मच।